کی کتاب ہے، اس کا پہلا باب 27ویں اور 28ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب 27ویں اور 28ویں آیت لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں۔ آج اس خوبصورت موقع کے لیے تیری منت کرتے ہیں خداوند کہ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، اپنے اپنا خادم کی کمزوریاں معاف کر، کیونکہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں خداوند کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو تیرا پاک کلام تیرے ڈر اور خوف میں پاک روح کے وسیلے سے ہم سبوں تک پہنچے، اور خاص طور سے جو بچے نکاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہم جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، ان سب کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ اپنے ادنا خادم کو روح القدس کی معموری بخش دے، سننے والوں کو برکت دے کہ ہم سارے پاک روح کے وسیلے قائلیت پا کر تیرے جلال کا سبب بنے اور اس پیغام پر عمل کرنے والے بنے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج شادی کے اس خوبصورت موقع پر جو پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں وہ خاص طور سے ان دونوں بچوں کے لیے ہے جو نکاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میرا روح سخن ان سب کی طرف ہے جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے لیے۔ 28ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو۔ انسان کی نسل کی افزائش کے لیے جو تعلق مرد اور عورت کی شادی کا ہے، یہ ایک آئیڈیل تعلق ہے، ایک خوبصورت تعلق ہے، کیونکہ اگر ہم دیگر ممالک میں دیکھیں تو وہاں ایسے رواج ہیں جو کسی صورت بھی کلام مقدس سے مطابقت نہیں رکھتے، اور تمام مفسرین جو ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں کہ شادی کا تعلق باقی تمام تعلقات کو اعلانیہ طور پر رد کر دیتا ہے۔ یعنی انسانی افزائش کے لیے، افزائش نسل کے لیے شادی کے علاوہ جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے رد کیے جاتے ہیں۔ صرف شادی ہی مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جسے خداوند کا کلام جس کی تصدیق کرتا ہے، جس کی حمایت کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا یہ پہلا باب، اس باب کا عنوان یہ ہے کہ خدا بے ترتیب کو ترتیب دیتا ہے۔ جو چیزیں ترتیب میں نہیں تھی خدا انہیں ترتیب دیتا ہے۔ اب مرد اور عورت کی شادی جو ہے یہ بھی خداوند کی ترتیب ہے، اور اگر بات میری غور سے سنیے، اگر خدا نخواستہ یہ بندھن کسی بھی سبب سے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی بھی سبب سے ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی ترتیب کو بے ترتیب کرنے کے مترادف ہے، بے ترتیب کرنے کے برابر ہے۔
मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, क्या तुमने नहीं पढ़ा, जिसने बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और अपनी माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म है। इसलिए जिससे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। ये आयत बहुतों को आती भी होगी, गीत भी गाते हैं, लेकिन कभी इसकी गहराई आपने सोची कि अगर जोड़ने वाला खुदा है, इंसान को क्या इख्तियार है किसी को जुदा करने का, खा सबब कोई भी क्यों ना हो। इसलिए अगर खुदा के जोड़े हुओं को कोई किसी सबब से जुदा करता है तो वो खुदा का मुखालिफ है। ये जहन में रखिए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की इंजील के 19वें बाब की 14वीं आयत अगर हम पढ़ें, तो जब खुदावंद ने ये फरमाया कि खुदा के जोड़े हुए को आदमी जुदा न करे, इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चों की बात की और वहां लिखे है कि यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की। इस आयत को हम बाकी बहुत सी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मखसूसियत के लिए, बपतिस्मे के लिए, लेकिन एक इस आयत का मतलब ये भी है कि तलाक बच्चों को मसीह के पास आने में रुकावट बन जाती है। असीस भाइयों और असीस बहनों, शादी में अहमियत किस बात की है, कभी सोचा? कामयाब शादी के लिए बाइबल मुकद्दस में 5 सतून बयान किए गए और सतून मजबूती और खूबसूरती के लिए हमेशा इस्तेमाल होते हैं। आज कलाम मुकद्दस में से वही 5 सतून शादी के बंधन में बंधने वालों, पहले से शादीशुदा और जो मुस्तकबिल में इस बंधन में बंधने का इरादा रखते हैं, उन सब के लिए ये 5 सतून आपके सामने रखना चाहता हूं, जिनमें से पहले 2 सतून जो हैं उनका ताल्लुक गुफ्तो शनीद से है, सुनना और गुफ्तगू करना। तीसरा सतून है मुआफ करना। चौथा सतून है तमाम अच्छी बातों में एक दूसरे की फर्माबरदारी। और 5वां सतून है बच्चों की तरबियत। यह है शादी का मकसद। आइए पहले सतून पर गौर करते हैं, जो हमने कहा कि इसका ताल्लुक सुनने से। याकूब का खत पहले बाब की 19वीं आयत में लिखा है, हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। यहां आदमी का मतलब सिर्फ मर्द नहीं है, इंसान की बात हो रही है। हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इंसानी जिस्म की जो साख्त है, जो बनावट है, कभी इन्होंने इस पर गौर किया। मुझे खुशी है कि आज जिस बेटी की शादी हो रही है, जिस बेटे के साथ हो रही, दोनों का मेडिकल से ताल्लुक है। यहाँ और भी नहीं तो हमारी बहन रिश्तों हैं ना। इंसानी साख पर, जिस्म की साख पर जब आप गौर करते हैं तो इसमें 2 कान हैं और मुंह कितने हैं? 1। कभी सोचा आपने कि इसकी वजह क्या थी? कलाम मुकद्दस ने क्या कहा याकूब के खत में? सुनने में तेज और बोलने में धीरा हो। 2 कान इसीलिए बख्शे गए कि सुनने में इंसान तेज हो, और 1 मुंह इसीलिए दिया गया कि बोलने में धीरा हो। अफसोस की बात यह है कि हमारा मामला ही उल्टा। हम बोलने में तेज हैं और सुनने में हम धीरे होते हैं। कभी अगर कोई ऐसी बात होती है, अफसोस की बात यह है
کہ ہم بولنے کے لیے اس قدر بےتاب ہوتے ہیں کہ ایک بات کہنے کے بعد ہمارے ذہن میں دوسری بات پہلے سے تیار پڑی ہوتی، حالانکہ ابھی پہلی بات پوری بھی نہیں ہوئی ہوتی یا پورے طور سے ہم نے سنی بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح ہم کہنے میں کامیاب اور سننے میں ناکام رہتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کلام کے خلاف ہے۔ سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا تھا کہ پہلا شتون گفت و شنید کے ساتھ ہے۔ خاتون خانہ بیوی جو ہے، اس کا اپنے ساتھی سے بات کرنا بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ گفت و شنید یعنی بات چیت آپس میں کرنا جو ہے، یہ باہمی تعلق کے لیے بہت لازم ہوتا ہے، بڑا اہم ترین حصہ ہے۔ جب شوہر بیوی ایک دوسرے کی سننے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، دوسرا اس کا تھا خداوند کی سننا۔ ایک تو ہو گئی بات کہ آپس میں ایک دوسرے کی گفت و شنید، اور پھر اس کا دوسرا پہلو ہے خداوند کی سننا۔ بعض مرتبہ شوہر اور بیوی آپس میں تو ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں لیکن خداوند کی نہیں سنتے۔ حنانیہ اور سفیرہ کی مثال ہے نا آپ کے سامنے، آپس میں ایک دوسرے کی سن لیتے ہیں لیکن خداوند کی بات نہیں سنتے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 10ویں باب کی 27ویں آیت میں فرمایا تھا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے دلہا مسیح یسوع کی آواز نہ سنیں، اس وقت تک اس کے پیچھے پیچھے نہیں چل سکتے۔ اور یہ دنیاوی شادیاں، جسمانی طور سے جو شادیاں ہیں، ان کا اس شادی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ بات بھی بہت آسان ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکیں گھر میں یا گرجا گھر میں، اپنی ضرورت اسے بتائیں، حالانکہ خداوند ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ متی رسول کی انجیل میں یہ بتایا گیا 6 باب کی 8ویں آیت میں، وہ ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہماری ضروریات کے سبب ہمارے گھروں میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو خداوند پر ایمان رکھنے والے جو ہیں وہ باہمی گفتگو شنید سے، آپس میں گفتگو کرنے سے ایسے مسائل جو ہیں ان کا حل ڈھونڈتے۔ کیا ہم پہلے خدا کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں؟ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعائے ربانی دی یا دعا کرنے کے لیے کہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے شروع میں 3 درخواستیں ہیں یا 3 التجائیں ہیں۔ جب ہم دعائے ربانی پر غور کرتے ہیں، پہلی کیا ہے؟ تیرا نام پاک مانا شاہ، دوسری ہے تیری بادشاہی آئے، اور تیسری ہے تیری مرضی پوری ہو۔ ان تینوں دعاؤں یا درخواستوں، التجاؤں کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے۔ جب ہم دعا کر لیتے ہیں تو پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ پہلی 3 درخواستوں کا تعلق خدا کے ساتھ ہے اور پھر ہمارے ساتھ روز کی روٹی، گناہوں کی معافی اور ہماری راہوں میں ضروری رہنمائی، جس کا تعلق ہمارے حال، ماضی اور مستقبل سے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہن، اور خاص طور سے جو جوڑا نکاح کے لیے یہاں موجود ہے، یہ یاد رکھیں، بعض اوقات خدا ہمارے مانگنے سے بہت کم دیتا ہے، یا ہمارے وقت پر، جس پر ہم چاہتے ہیں اس پر نہیں دیتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے مقررہ وقت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں سکھایا گیا ہے کہ ہر ایک چیز کا اور ہر ایک کام کا ایک وقت ہے۔ اب گزارش میری یہ ہے، بطور شوہر اور بیوی بات کر رہا ہوں،
کہ خدا کو صرف اپنی سنانا نہ سیکھیں، خدا کی سننا بھی سیکھیں، کیونکہ ہم اپنی تو سنا لیتے ہیں اور اس کی نہیں سنتے۔ یہ تو ہو گیا گفت و شنید کا پہلو کہ خاندان میں شوہر اور بیوی میں کس طرح سے گفت و شنید ہونی چاہیے۔ باہم بیٹھ کر، اکٹھے بیٹھ کر دعا کریں، کلام پڑھیں۔ میرا تجربہ ہے، میں گھروں میں دیکھتا ہوں، کئی دفعہ شوہر بائبل کھولتا ہے، اپنی دعا کر لیتا، کبھی اس نے نہیں بیوی کو کہا کہ آ تو بھی میرے ساتھ بیٹھ۔ کئی دفعہ بیوی کھولتی ہے بائبل، دعا کر لیتی، کبھی اس نے شوہر کو نہیں کہا کہ آ میرے ساتھ بیٹھ اور دعا کرتے ہیں اکٹھے۔ یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا یا ہماری زندگی کا۔ اب دوسری بات جو تھی وہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ اگر ایک دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ کلام مقدس میں کولوسیوں کے خط میں لکھا ہے 3 باب کی 13 اور 14 آیت میں، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کا جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ معاف کرنا ایک مشکل ترین کام ہے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاف کیے بغیر شریک حیات سے صلح ممکن نہیں ہوتی، کسی سے بھی نہیں، اور خاص طور سے شریک حیات سے تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ معافی کا آغاز سچی توبہ اور اپنی غلطی کا احساس اور اقرار کرنے سے ہوتا۔ لیکن جب بھی ہمارے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، نہ بیوی مانتی ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، نہ شوہر مانتا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، دونوں ہی سچے۔ جب تک اپنی غلطی کا احساس نہ کیا جائے، جب تک اپنی غلطی کا اقرار نہ کیا جائے اور ایک دوسرے سے معافی نہ مانگی جائے، تو خدا سے معافی مانگنے کے کیسے ہم حقدار ٹھہر سکتے ہیں؟ معافی پانے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا لازم، کیونکہ لکھا ہے دعائے ربانی میں، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ معاف کرنا مسیحیت کا ایک منفرد رنگ ہے، کیونکہ ہم نے صلیب پر یسوع مسیح سے یہ سیکھا اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا، اور صلح کا واحد طریقہ بھی معاف کرنا ہی ہوتا ہے۔ تیسرا جو ستون ہے وہ ہے ایک دوسرے سے محبت رکھنا۔ افسیوں کے خط کے 5 باب کی 33 آیت میں بتایا گیا ہے، شوہر اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اس محبت رکھنے اور ڈرنے کی بھی حدود ہے۔ محبت اور ڈرنے کا تعلق اپنے شریک حیات کے ساتھ ہے، یہ بات غور سے سن لیں۔ محبت اور ڈرنے کا تعلق اپنے شریک حیات کے ساتھ ہے۔ کلام مقدس میں بتایا گیا ہے پطرس کے پہلے خط کے 3 باب کی 5 اور 6 آیت میں کہ اگلے زمانے میں خدا پر امید رکھنے والی عورتیں اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں، چنانچہ سارا ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ آج ہم نے بھی، اور اکثر شادی کے موقع پر 45واں زبور گایا جاتا ہے جس میں واضح طور سے بتایا گیا ہے کہ اے بیٹی سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا۔ اگر ہماری بیٹیاں خدا کا یہ حکم ماننا سیکھ لیں اور بیٹے اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھ لیں تو بہت سے ازدواجی مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ کاش ہماری بیٹیاں روت جیسا کردار نبھانا سیکھ لیں۔ پطرس کے پہلے عام خط کے 3 باب کی 7 آیت میں کلام بتاتا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ یہ خداوند کا حکم ہے۔ کیا کرو؟ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ بیوی ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਰੰਨ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। وہ خدا کا حکم مانتا ہے اس کو کہتا ہے جی رن مرید ہو گیا۔ خدا کا حکم ماننا بھی الٹا لیتے۔ کلام مقدس میں لکھے وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ ستودہ کا کیا مطلب؟ اس کی تعریف کی جائے گی، شی شیل بی پریزڈ، اور اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی لکھے اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔ ہمارا معاملہ ہی الٹا کلام کے احکام ماننے میں۔ اگر کوئی اپنی بیوی کی تعریف کرے تو والدین یا رشتہ دار ہی نہیں چھوڑتے، وہ باتیں بتانا شروع ہو جاتے ہیں، تو جی ہر ویلے وہ دیاں ہی گلاں ہوندیاں۔ بات تعریف کی اس کے کاموں کے سبب سے، جیسا کلام مقدس نے کہا، اور کلام مقدس میں واضح طور سے یہ بھی بتایا گیا۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ کیا خوبصورت بات! جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ کسی پر احسان نہیں کرتا بیوی پر، وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو۔ اور افسیوں کے خط کے 5ویں باب کے 28ویں آیت سے 32ویں آیت تک پڑھیں تو ایک بات وہاں لکھی ہے، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ اگلا ستون جو ہے وہ ہے اپنی نسل کو تعلیم دینا۔ اس اشنا کی کتاب کے 6 باب کی 4 آیت سے 7ویں آیت تک لکھا گیا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ اس ستون کی تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر عمل بہت کم ہوا۔ باپ اپنے کام میں بزی ہوتا ہے، ماں اپنے کاموں میں بزی ہوتی ہے، بچوں کی ٹیوشن کا بڑا فکر ہے، جسمانی تعلیم کا بڑا فکر، روحانی تعلیم کا کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ کلام نے کہا کہ گھر بیٹھے، راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا خدا کے احکام کا۔ شادی اہم کیوں ہے اس قدر؟ واپس پیدائش کی کتاب میں جائیں تو 2 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، سن لیجیے، اس سلسلے میں سب سے بڑی اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ انسان کا اپنا منصوبہ نہیں بلکہ خدا کا منصوبہ ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ یہ آدم کا اپنا منصوبہ تھا، انسان کا منصوبہ ہے، کسی فرشتے کا منصوبہ ہے، یہ خداوند کا منصوبہ ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ہم خداوند کے منصوبے کے تابع ہیں۔ اور پھر عبرانیوں کے خط میں 13ویں باب کی 4 آیت میں لکھے، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، اس کے آگے لکھا ہے کہ بستر بے داغ رہے۔ خدا نے حرام کاری اور زنا سے دور رکھنے کے لیے ایسا انتظام کیا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اور آج جو بچے ہمارے سامنے نکاح کے لیے خداوند کے فضل سے نکاح کے پاک بندھن میں بندھنے کو حاضر ہوئے، ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے 2 باب کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک، خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری منکوحہ بیوی ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ یہ جتنے ہو نا 2 شادیاں کرنے والے، اور پھر کلام میں سے وجوہات نکالتے ہیں۔ کیا کلام مقدس کہہ رہا ہے؟ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترش نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی
نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیدار ہوں۔ اور اگلا حصہ بھی پڑھ لیجیے، لکھا ہے اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، خداوند اس سے بھی بیدار ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ عزیزو، بائبل مقدس میں شادی کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق کو اشتراتی طور پر مسیح اور کلیسیا کے درمیان تعلق کے طور پر پیش کیا گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کتنے خدا کے کلام سے ناواقف ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ بیٹا ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا جدھر اب کھڑا ہوا، مجھے نہیں پتا کہ اس کو کسی نے کہا یا اس کے اپنے من میں خیال آیا کہ وہ اٹھ کے ادھر چلا گیا۔ کبھی آپ دیکھیے ہمارے بہت سے نکاح جو ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون پادری صاحبان کہاں سے یہ بات لیتے ہیں، کلام مقدس میں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ لڑکی داہنے ہاتھ کھڑی نہ ہو۔ ہمارے اکثر نکاحوں میں لڑکی کو بائیں ہاتھ کھڑا کیا جاتا ہے۔ جو کلام کا نقشہ ہے ہم اسے کیوں نہیں اپناتے؟ 45واں زبور نکاح پہ گا لیتے ہیں لیکن اس کی بات کو نہیں مانتے۔ وہاں 9ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہاں لکھا ہے ملکہ تیرے داہنے ہاتھ وہ پھیر کے سونے سے آراستہ کھڑی۔ وہاں ملکہ سے مراد کلیسیا، خدا کی جماعت، اور اس زبور میں بادشاہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی نمائندگی اسے پیش کرتا ہے۔ وہاں تو داہنے ہاتھ لکھا ہے۔ پھر ایک اور بات، ہم فرد واحد کے طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، قومی طور پر خداوند کی دلہن، ایمانداروں کو کلام مقدس میں بھیڑوں سے تشبیہ دی گئی۔ جب خداوند آئے گا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ وہ بھیڑوں اور بکریوں کو الگ کرے گا؟ اس بات پہ ایمان ہے نا آپ کا؟ کلام مقدس میں لکھے نا، تو اس کے داہنے ہاتھ کون ہوگا؟ بولو، بھیڑیں ہوں گی۔ کون ہے وہ بھیڑیں؟ ایماندار جو خداوند کی دلہن ہے۔ جب اس کی دلہن داہنے ہاتھ ہے تو پھر ہماری دلہن کے لیے کیا یہ ہے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بائیں ہاتھ کھڑا کر دیتے ہو؟ اس کو وہ عزت دو جو خداوند نے کلام مقدس میں دی ہے۔ آخری بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو ہم نے کہی تھی کہ باہمی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمام عیبوں کو چھپا دیتی ہے، جو معاف کر سکتی ہے، سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ جہاں محبت نہیں ہوتی وہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر گزر گزارا ہی کرنا ہے، جو کہ اکثر ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، جو دیانتداری کی محبت، جو خدا کے کلام کی محبت شوہر اور بیوی کے درمیان ہے، وہ بہت کم دیکھی جاتی۔ کاش ہم خداوند کے تابع ہو کر ایک دوسرے کی عزت اور انہیں پیار کرنا سیکھیں جیسا کلام نے یہ کہا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج ان بچوں کی شادی کے وسیلے سے انہیں اور آپ سب کو یہ پیغام پہنچا رہا کہ محبت ہے جو سب کچھ برداشت کر دیتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں جب محبت کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے جو گھر ہیں ان میں نفاق پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ محبت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ مرد کو یہ گلا ہوتا ہے جی یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، مان لیا جو بھی کرتی ہے، آپ کی محبت کدھر گئی؟ بجائے اس کے کہ آپ اس پر الزام دو کہ جی یہ کرتی ہے۔ اگر آپ میں محبت ہے، کلیسیا نے کیا کیا نہیں خداوند کے ساتھ کیا بتاؤ مجھے؟ کتنی دفعہ اس کے احکام توڑے، کتنی دفعہ توبہ کی، کتنی دفعہ برگشتہ ہوئی، توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ کیا۔ کیا خداوند نے چھوڑ دیا آپ کو؟ پھر ہماری محبت کدھر جاتی ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنے دلہا کی پیروکار دیانتداری کے ساتھ بنتے؟ ہم سال کی کتاب میں چلیے ایک بات میں ہمیشہ نکاح پہ کہتا ہوں، ایک بات مجھے بتائیے، جب خدا نے آدم کو بنایا تھا کسی کو نہیں پتا کتنی دیر وہ اکیلا رہا تھا، اسی لیے کلام میں لکھا ہے خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ آدم کا تو اپنا کوئی پلان ہی نہیں تھا، یہ آدم کی خواہش ہی نہیں تھی، یہ تو خدا کا پہلا پروگرام تھا، منصوبہ تھا کہ شوہر کے لیے بیوی ہو، مرد کے لیے اس کا ساتھی، اس کی مددگار ہو۔ آپ سب جانتے ہیں اور کلام مقدس اس بات کو بتاتا ہے کہ خدا نے آدم پر نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکال کر اس سے
اس کا ساتھی بنا. ہڈی نکالی نا, اور اس کی جگہ کلام مقدس میں کیا لکھا, کیا بھر دیا, گوشت بھر دیا. کمال کے ماننے والے ہو نا بائبل مقدس کے, پڑھتے ہو, سنتے ہو, سناتے ہو, لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ مرد میں سے سخت چیز خداوند نے نکال کر اس میں نرم چیز گوشت بھرا. تو ساری نرمی عورت سے ہی توقع کرتے ہو, تمہاری نرمی کدھر گئی ہے؟ حالانکہ تم میں سے ہڈی نکال کے, سخت چیز نکال کے گوشت بھرا گیا تھا. پھر عورت مجھے یہ بتائیے, وہ کیا کہتے ہو, پھٹا کہتے ہیں, وہ انچنگ جو ہوتا ہے, جو بھی ہے, پھٹے کی طرح عورت اسٹریٹ ہوتی ہے. بنائی کہاں سے گئی؟ پسلی سے بنائی گئی ہے نا. آپ تو میڈیکل کے لوگ ہو, آپ کو پتا پسلی کتنی سیدھی ہوتی ہے, بڑی سیدھی ہوتی ہے, ٹیڑھی ہوتی ہے نا. تو جو ٹیڑھی چیز سے بنی, اگر وہ تھوڑی ٹیڑھی بھی ہے تو کیا فرق پڑ گیا؟ اب اس کا سدھار کیا؟ خداوند کے کلام کے تابع محبت. اور کلام مقدس نے کیا بتایا؟ نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی. اگر آپ کی زبان نرم ہو تو وہ سیدھی ہو سکتی ہے, اور جب کوئی چیز ٹیڑھی ہو, زبردستی دباؤ گے ٹوٹ سکتی ہے. نرمی سے سکھاؤ گے تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے. آخری بات گوش گزار کر رہا ہوں. عزیز بہنوں, بھائی اور بچوں, کلام مقدس, بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم. کیوں؟ یہ صرف خدا ثالوث کی تعلیم ہے. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, وہ تینوں اتحاد میں ہیں, تو یہ دونوں بھی اتحاد میں ہونے چاہیے. دنیا کے کسی اور مذہب میں, کسی اور کتاب میں ایسی تعلیم نہیں ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم. خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ان دونوں بچوں کو برکت عطا کرے, آپ سب کو برکت دے. جو کچھ ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا, ہم سب اس پر عمل کرنے والے بنے. خداوند آپ سب کو برکت دے. دعا مانگ. خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ, ہم بڑی عاجزی, حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں, تیرے پاک کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے جو تو نے اپنے نبیوں, اپنے رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا. ہم جو پہلے سے شادی شدہ ہیں, یہ بچے جو نکاح کے لیے حاضر ہوئے ہیں, آئندہ جو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں, بخش کہ وہ سارے تیرے کلام پر عمل کرنے والے بن. ہمیں سکھا کہ ہم تیرے کلام کو دل میں جگہ دیں, تیرے خلاف گناہ نہ کریں, اور روح القدس کے وسیلے قائلیت پا کر اس کلام پر عمل کرنے والے بنے. نکاح کے پاک حصے میں باقی جو حصہ ہے اس میں ہماری مدد فرما. یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں.